بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پنجاب کے اندر خاص طور پر لاہور، ملتان، ان علاقوں میں بہت زیادہ اسموگ پھیلا ہوا ہے، گرد و غبار ہے، دھند کا سماں ہے اور حد نگاہ بہت کم ہو کر رہ گئی ہے، چند فٹ کے فاصلے تک محدود ہو گئی ہے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کا سانس لینا مشکل ہے، سانس لینا دشوار ہے اور ایک تکلیف کا سماں ہے۔ اور اسی طرح ٹریفک کی روانی میں بھی بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، حادثات کا سبب بن رہا ہے، اور اسکول کی بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو بہت ہی خطرناک صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ جو پنجاب کے اندر ہے، لاہور کے اندر یہ صورتحال ہے۔ اور اس پر بہت سارے لوگ تبصرے کر رہے ہیں۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آلودگی کی وجہ سے ہے، اور جو بھٹے اور فیکٹریاں، اینٹوں کے بھٹے جو ہیں، ان سے جو دھواں نکلتا ہے اس کی وجہ سے فضا میں آلودگی ہے۔ تو یہ دھواں تو کئی سالوں سے نکل رہا ہے، بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو یہ آلودگی اب پیدا ہونی تھی، اب دھواں ہونا تھا۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ تبصرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ گاڑیوں کا دھواں ہے، پرانی گاڑیاں جو دھوئیں چھوڑتی ہیں ان کی وجہ سے فضا میں دھواں پھیل گیا ہے۔ تو مختلف قسم کے تبصرے اور مختلف قسم کی کیا صلاحیاں اور رائے لوگ دے رہے ہیں۔ تو میں قرآن پاک کو جب کھولتا ہوں، قرآن پاک سے میں نے پوچھا کہ یہ دھواں اور اس چیز کی وجہ کیا ہے، تو قرآن پاک کی آیت مجھے ملتی ہے، اللہ کا فرمان ملتا ہے۔ سورۃ دخان کے اندر آیت ہے، سورۃ دخان، اس کی آیت ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو یہ سورۃ دخان کی آیت ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سے بہت بڑا دھواں نازل ہو، بہت بڑا دھواں لے کر اس آسمان آئے، اس دن کا انتظار کرو۔ یکش الناس، اور وہ لوگوں کو گھیر لے گا، لوگوں کے اوپر پھیل جائے گا، چھا جائے گا، لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، یکش الناس، چھا جائے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ بہت بڑا عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرما دیا ہے کہ یہ بدخان مبین، ایک کھلا اور بہت بڑا دھواں ہوگا جو پھیل جائے گا، لوگوں پر چھا جائے گا، تو یہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اتنا دھواں فضا میں نہیں پھیلتا، گاڑیوں کا اتنا دھواں نہیں ہوتا، بھٹوں کا، فیکٹریوں کا اتنا دھواں نہیں ہوتا۔ اور یہ فیکٹریاں صرف لاہور کے اندر نہیں ہیں، بلکہ پورے پاکستان میں ہیں، کراچی میں بھی ہیں، اور فیصل آباد، دیگر جو ایریا ہے، اسلام آباد، وہاں پر بھی فیکٹریاں ہیں۔ اور اسی طرح پشاور میں، خیبر پختونخوا اور دیگر صوبوں کے اندر بھی فیکٹریاں، جزیرے ہیں، گاڑیاں بھی چلتی ہیں، وہاں کیوں دھواں نہیں ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اور اس کو ختم کرنے کے لیے مصنوعی بارشوں کا بھی اہتمام کیا گیا، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے اس پر خرچ ہوئے، لیکن پھر بھی دھواں ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح ابھی بتا رہے ہیں کل پرسوں بارش بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فضا ویسے ہی ہے، اور اسی طرح فضا گرد آلود ہے، اور سانس لینا دشوار ہو رہا ہے۔ اور ماہرین، طبی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ماسک لگایا جائے، گھروں سے باہر نہ نکلا جائے، اپنی صحت کا خیال رکھا جائے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ قرب قیامت ہوگا، اور قرب قیامت کی علامات ہیں، اور قیامت قریب ہے، بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے قیامت کی، تو یہ بھی ایک ظاہر ہو چکی ہے۔ تو قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور دوسری جو وجہ اس کی ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، شرعی قوانین کو کھلواڑ بنا دیا گیا ہے، ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ جس کا جو چیز چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے شرعی قوانین کو پھیر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے، وہ اپنی مرضی کا قانون لے کر آ جاتا ہے۔ قرآن کے جو قوانین ہیں ان کے اندر چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو بدلنے کی جب انسان کوشش کرے گا اور اس کو صحیح نہیں سمجھے گا اور اپنے بنائے ہوئے طریقے کو درست کہے گا، اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ جب کھلواڑ ہوگا اللہ کے قانون کے ساتھ، قرآن و حدیث کے جو احکامات ہیں، شرعی قوانین ان کے ساتھ، تو پھر اس طرح تو یہ ہوگا، تو اللہ کے عذاب تو آئیں گے، اللہ کی رحمت تو نہیں آئے گی، اللہ کی یہ نظر رحمت تو ان لوگوں پر نہیں ہوگی۔
جب اس طرح کا کام ہو، عدالتوں کے اندر شرعی قوانین کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، شرعی قوانین کو تبدیل کیا جا رہا ہے، آئین شرعی احکامات کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، مذاق بنایا جا رہا ہے، تو ایک تو یہ وجہ بھی ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں کئی سارے ایسے قوانین بنے ہیں جو شرعی قوانین سے جو ہے متضاد ہیں، اور شرعی قوانین کے ساتھ ان کا تضاد ہے اور ان کی مخالفت ہے۔ اسی طرح ایک قانون یہ بھی پاکستان میں بنا کہ 18 سال سے پہلے لڑکا لڑکی وہ نکاح نہیں کر سکتے، ماں باپ ان کا نکاح نہیں کر سکتے، حرام کام کرتے رہیں، زنا کرتے رہیں اور سب کچھ کرتے رہیں، بے حیائی کرتے رہے، لیکن نکاح جیسی مقدس اور پاکیزہ رشتہ جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتے 18 سال سے پہلے۔ حالانکہ لڑکی 12-13 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے، لڑکا جو ہے وہ 14-15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، لیکن جس طرح کے حالات چل رہے ہیں 10-12 سال میں بھی بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو جب بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تو اس وقت ان کا نکاح کر دیا جائے۔ تو اب یہ جو قوانین بنا دیے گئے 18 سال تک وہ نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد جب بالغ ہوتے ہیں تو وہ پھر غلط رستے کا انتخاب کرتے ہیں اور مخلوط ماحول، بے پردگی، بے حیائی، فحاشی، عریانیت، فوش تصاویر، فوش فلمیں یہ ہم نے مہیا کر دی ہیں نوجوانوں کو۔ تو جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی ان کے جذبات جو ہے وہ مجروح ہوتے ہیں اور ایک چیز ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر نکاح نہ ہو تو پھر غلط رستے کا انتخاب کرتے ہیں، زنا، حرام کاری کی طرف لوگ جاتے ہیں اور نوجوان جاتے ہیں۔ تو نکاح کرنے پر پابندی لگا دی گئی، جو حلال طریقہ ہے، اور حرام طریقے کو کھلے عام اس کی اجازت دے دی گئی، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ تو یہ ایک دینی قوانین کے ساتھ مذاق کیا گیا، کھلواڑ کیا گیا، یہ ایک قانون بنا جو شرعی قوانین کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایک مرد، اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، قرآن میں مرد کو اجازت ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، بیک وقت 4 بیویاں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ تو اب قانون بنا دیا گیا، گزشتہ دنوں ایک قانون پاس ہوا کہ جو مرد اپنی پہلی بیوی سے اجازت دیے بغیر دوسری شادی کرے گا تو یہ اس کا نکاح درست نہیں ہوگا، اور پہلی بیوی کو اجازت ہوگی کہ وہ اس کا نکاح ختم کر دے اور اس کا نکاح کو جو ہے فسخ کر دے، ختم کرنے کا اس کو اختیار ہوگا۔ تو اس عورت کے ساتھ تو اس کا نکاح نہیں ہوا جو اس کو ختم کرے گی۔ اس کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ نکاح کو ختم کرے؟ جب قرآن اجازت دے رہا ہے، شریعت اجازت دے رہی ہے، نبی کی تعلیمات اجازت دے رہی ہے، تو وہ عورت کون ہوتی ہے جو پہلے والی بیوی ہے وہ نکاح کو ختم کرے، اور کون ہوتا ہے جو اس کو اختیار دے کہ وہ نکاح ختم کر سکتی ہے؟ تو اس کو کوئی اجازت نہیں ہے نکاح ختم کرنے کی، اور اس سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے۔ پہلی بیوی سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے کہ میں دوسرا نکاح کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے 4 نکاح بیک وقت کر سکتے ہو، تو 4 نکاح مرد کر سکتا ہے، اس کے لیے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ تو اب یہ قانون بنا دیا گیا کہ اگر مرد دوسری شادی کرے گا، تیسری، چوتھی کرے گا، تو پہلی بیویوں کو اختیار ہوگا کہ وہ اس نکاح کو ختم کر دیں۔ تو بیوی کو کس نے اختیار دیا ہے، عورت کو کس نے اختیار دیا ہے وہ نکاح کو ختم کرے؟ تو یہ چند قوانین ہیں جن کا مذاق بنایا جا رہا ہے، قرآن و حدیث سے متضادم ہے۔ اسی طرح ناموس رسالت کا قانون ہے، اس کا مذاق کا روز بنایا جاتا ہے، کھلواڑ کیا جاتا ہے، توہین کی جاتی ہے، بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، گستاخوں کو سزائیں نہیں ملتی بلکہ ان کو پروٹوکول دے کر باہر بھیج دیا جاتا ہے، ان کو سیکورٹی دی جاتی ہے۔ تو گستاخوں کو سزائیں نہیں ملتی، ناموس رسالت قانون میں یہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں 295 سی۔ تو اس میں جو قوانین کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کی گستاخیاں آئے روز، کبھی کسی چوک پر کبھی کسی چوک پر صحابہ کی گستاخی اور صحابہ کی عزت و ناموس کے حوالے سے قانون سازی نہیں ہو رہی، ہونے نہیں دی جا رہی، تو صحابہ کی گستاخیاں ہو رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہو، گستاخی ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں برکتیں نہیں آیا کرتی، اس زمین پر برکتیں نہیں آتی بلکہ اللہ کے عذاب آیا کرتے ہیں۔ تو یہ دھوئیں کا پھیلنا، اسموک کا پھیلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، اور اس سے ہمیں توبہ طائب کرنی چاہیے، ان قوانین کو واپس لینا چاہیے، نظر ثانی ہونی چاہیے، اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے، مذاق نہیں ہونا چاہیے قرآن و سنت کا۔ اپنے قوانین کو درست کیا جائے، قرآن و سنت کے خلاف نہ بنایا جائے۔
کہ پاکستان اسلامی اسٹیٹ ہے، اسلامی ریاست ہے، اس میں قرآن و سنت کا قانون ہونا چاہیے، تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اس پر ہمیں توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کثرت سے لوگ، لاہور کے لوگ، جہاں پنجاب کے جہاں اسموک چھایا ہوا ہے، وہاں کے لوگ کثرت سے استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں، اور یہ قوانین جو بنے ہیں ان کو ریورس کیا جائے، ان کو واپس لیا جائے، تاکہ یہ اسموک جو ہے یہ ختم ہو، تاکہ کہیں اللہ کا مزید کوئی بڑا عذاب نہ آ جائے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عذاب ہے، اس طرف ہمیں سوچنا ہوگا اور ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے، اپنے عذاب سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔